بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ارتجالا لبعض الکلابیین وهم علی شراب، اور متنبی نے کہا فی البدی بعض بنو کلاب کے لیے، حالانکہ وہ شراب پر تھے۔ مطلب متنبی نے بعض اہل کلاب، بعض بنو کلاب کے اپنے جو دوست تھے ان کو فی البدی ہی یہ اشعار کہے جب وہ شراب پی رہے تھے۔ لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤوا بِالصَّافِيَاتِ الْأُكْوَبَ وَعَلَيْهِمْ أَن يَبْذُلُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَ حَتَّى تَكُونَ الْبَاطِرَاتُ الْمُسْمِعَاتِ فَأَطْرَبَ۔ لِأَحِبَّتِي حبیب ان کی جمع بمانے دوست، ان یملؤ ملء فتح سے ہے بمانے بھر دینا، الصافیات صافیت ان کی جمع ہے بمانے خالص شراب، الاکوبہ اس کا معنی پیالہ، ان یبذلوا بذل نصرہ سے ہے بمانے خرچ کرنا، الباطرات باطرات ان کی جمع ہے بمانے تلواریں کاٹنے والی تلواریں، المسمعات مسمعات ان کی جمع ہے بمانے سنانے والی، فاطربا طرب سمع سے جھوم جانا خوش ہونا۔ میرے دوستوں کے لیے حق ہے کہ ان یملؤ وہ بھریں بالصافیات خالص شرابوں کے ساتھ، الاکوبہ پیالوں کو، وعلیہم اور ان پر لازم ہے، ان یبذلوا کہ وہ خرچ کریں، وعلی الا اشربا اور مجھ پر لازم ہے کہ میں نہ پیوں، حتیٰ تکون الباطرات یہاں تک کہ ہو جائیں کاٹنے والی تلواریں، المسمعات سنانے والی، فاطربا پس میں جھوم جاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے دوستوں کو یہ حق ہے کہ وہ خالص شرابوں کے ساتھ پیالوں کو بھریں، اور مجھے یہ حق ہے، ان کو یہ حق ہے کہ وہ خالص شرابوں کے ساتھ پیالوں کو بھریں، وعلیہم اور ان پر لازم ہے کہ وہ مجھے شراب پیش کریں، اور مجھ پر لازم ہے کہ میں نہ پیوں۔ مجھے تو شراب پسند نہیں ہے، مجھے تو وہ کاٹنے والی تلواروں کی آواز پسند ہے، کاٹنے والی تلواروں کی جھنکار پسند ہے، جن کو سن کر میں خوش ہو جاتا ہوں۔ وقال اور متنبی نے کہا محمد بن اسحاق تنوخی کا مرثیہ کہتے ہوئے، وینفی اور دور کرتے ہوئے خوشی کو اس کے چچا کے بیٹوں سے۔ مطلب یہ ہے کہ محمد بن اسحاق تنوخی ایک مرتبہ جب فوت ہوا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس کے چچا زاد بھائی جو ہیں وہ اس کی موت پر خوش ہیں، غمگین نہیں ہیں۔ تو چچا زاد بھائیوں نے متنبی سے کہا کہ تم اشعار میں یہ بتاؤ کہ ہم غم زدہ ہیں، اس کی موت پر خوش نہیں ہیں۔ لِأَيِّ صُرُوفِ الدَّهْرِ فِيهِ نُعَاتِبُ وَأَيَّ زَرَاهُ وَأَيَّ رَزَايَاهُ بِوِتْرٍ نُطَالِبُ مَزَامًا فَقَدْنَا صَبْرَنَا عِنْدَ فَقْدِهِ وَقَدْ كَانَ يُعْطِي الصَّبْرَ وَالصَّبْرُ عَازِبُ۔ صروف صرف ان کی جمع ہے بمانے گردش، نعاتب معاتبہ سے ہے بمانے غصہ کرنا، رضایا رضی ان کی جمع ہے، رضیت ان کی جمع ہے بمانے مصیبت، مطالب مطالبہ سے ہے بمانے طلب کرنا، عازب عزب نصرہ سے اسم فاعل ہے بمانے دور ہونا۔ زمانے کے کون سے حادثے کے لیے فیہ نعاتب اس میں ہم غصہ کریں، وَأَيَّ رَزَایَاہُ اور اس کی کس مصیبت کے بدلے کا، نطالب ہم مطالبہ کریں۔ مضا وہ چلا گیا کہ ہم نے گم پایا اپنے صبر کو اس کے گم ہونے کے ساتھ، وقد کان حالانکہ وہ تھا، یعطی عطا کرتا تھا، الصبر صبر، والصبر عازب جب صبر حالانکہ صبر دور ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ زمانے کے حوادث اور اس کی جو مصیبتیں ہیں ان میں سے ہم کس کس مصیبت پر غصہ کریں، کس مصیبت کے بدلے کا مطالبہ کریں۔ مضا جب محمد بن اسحاق زندہ تھا تو وہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا تھا جب ہم صبر نہیں کر سکتے تھے، اب وہ چلا گیا تو ہمارا صبر بھی ختم ہو گیا۔ یزور العادی فی سماء عجاجۃ اسنتہ فی جانبیہا الکواکب فتصفر عنہ والسیوف کانما مضاربها ممن فللنا ضرائب۔ یزور زیارت نصرہ سے ہے بمانے ملاقات کرنا، اعادی عدو ان کی جمع ہے بمانے دشمن، اسنہ جمع ہے سنان کی بمانے نیزہ، الکواکب کوکب ان کی جمع ہے ستارہ، فتصفر سفر ضربہ سے ہے چھٹ جانا، مضارب مضرب کی جمع ہے بمانے حد، ضرائب ضریبت ان کی جمع ہے بمانے وار کی ہوئی ماری ہوئی چیز، انفللنا انفلال سے ہے بمانے کند ہو جانا، دندانے پڑ جانا۔ یزور وہ ملاقات کرتا تھا العادی دشمنوں سے، فی سماء عجاجۃ غبار کے آسمان میں، اسنتہ اس کے نیزے، فی جانبیہا اس غبار کی دونوں جانبوں میں، الکواکب ستارے ہوتے تھے، فتصفر عنہ پس غبار اس سے چھٹتا تھا، والسیوف حالانکہ تلواریں، کانما گویا کہ مضاربہا ان کی دھاریں، ضرائب ماری ہوئی ہوتی تھیں، ممن فللنا اس وجہ سے کہ ان میں دندانے ہوتے تھے۔
مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن سے اس حال میں ملاقات کرتا تھا کہ جنگ عروج پر ہوتی تھی اور اس کے نیزے غبار میں ایسے چمکتے تھے جیسا کہ ستارے چمکتے ہیں۔ فتصفر و غبار جب ختم ہوتا تو حال یہ ہوتا کہ تلواروں کی دھاریں گویا کہ ماری ہوئی ہوتی تھیں، اس وجہ سے کہ ان میں دندانے پڑ چکے ہوتے تھے۔ تلانا شموسا والغمود مشارق لہن وہامات الرجال مغارب مصائب شتى جمعت فی مصیبت ولم یکفها حتی قفتها مصائب۔ تلانا طلوع نصرہ سے ہے بمعنی طلوع ہونا، شموسا شمسن کی جمع ہے سورج، الغمود غمدن کی جمع ہے بمعنی نیام، حامات حامتن کی جمع ہے کھوپڑی، اور لم یکف یہ کفایت ضربہ سے ہے بمعنی کافی ہونا، قفت قفون نصرہ سے ہے پیچھے آنا۔ تلانا وہ تلواریں طلوع ہوتی سورج بن کر اس حال میں کہ نیام مشرق ہوتی تھیں ان کے لیے، وہامات الرجال اور مردوں کی کھوپڑیاں مغارب و مغرب ہوتی تھیں، مصائب و شتّا بہت سی مصیبتیں جمعت جمع کی گئیں ایک مصیبت میں، ولم یکفہا اور وہ محمد بن اسحاق اس کو کافی نہ ہوا، حتیٰ قفتہا حتیٰ کہ اس کے پیچھے آئیں مصائب و دوسری مصیبتیں۔ مطلب یہ ہے کہ تلواریں جب نیام سے نکلتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسا کہ سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، اور جب وہ تلواریں دشمنوں کی کھوپڑیوں پر پڑتی تھیں اور پیوست ہو جاتی تھیں تو ایسا لگتا تھا جیسا کہ سورج مغرب میں غروب ہو رہا ہے۔ مصائب و شتّا بہت ساری مصیبتیں ایک مصیبت میں جمع ہو گئیں، حتیٰ کہ محمد بن اسحاق بھی فوت ہو گیا، لیکن یہ بھی مصائب کے لیے کافی نہ ہوا، دیگر اور بھی مصائب پھر ان کے پیچھے آ گئے۔ رسبنا ابینا غیر ذی رحم لہ فباعدنا عنہ ونحن الاقارب وعرض عنا شامتون بموتہ والا فصارت عارضیہ القواذب۔ رسا مرثیہ ضربہ سے ہے بمعنی رحم کھانا، مرثیہ کہنا، باعدنا مباعدت سے ہے بمعنی دور کرنا، الاقارب اقرب کی جمع ہے قریبی رشتہ دار، اور عرضہ تعریض سے ہے بمعنی تعریض کرنا اشارہ کرنا، شامتون شمتن سمع سے ہے خوش ہونا، زارت زیارت، نصرہ سے ہے ملاقات کرنا، عارض عارضن کا تثنیہ ہے بمعنی رخسار، القواذب کاذبتن کی جمع ہے کاٹنے والی تلوار۔ رسا رحم کھایا ابن ابینا ہمارے باپ کے بیٹے پر، غیر ذی رحم لہ اس کے غیر رشتہ دار نے، فباعدنا عنہ پس اس نے ہمیں اس سے دور کر دیا حالانکہ ہم قریبی رشتہ دار ہیں، اور وعرضا اور اشارہ کیا ان شامتون کہ ہم خوش ہونے والے ہیں بموت ہی اس کی موت پر، والا ورنہ پس ملاقات کریں عارضہ ہی اس کے رخساروں سے، القواذب و کاٹنے والی تلواریں۔ مطلب یہ ہے کہ محمد بن اسحاق فوت ہوا اور اس کا مرثیہ اور اس پر غم کا اظہار ایسے شخص نے کیا جو اس کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، اور اس نے ہمیں دور کر دیا حالانکہ ہم اس کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ وعرضا اور اس دشمن نے، اس اجنبی شخص نے پھر یہ بھی کہا کہ ہم اس کی موت پر جو ہیں وہ خوش ہیں، ہم اس کی موت پر خوش ہیں، اور اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں قتل ہو جاؤں۔ الیس عجیبا ان بین بنی اب لنجل یہودی تدب العقارب الا انما كانت وفاة محمد دلیلا علی ان لیس للہ غالب۔ نجل یہودی ایک گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے یہودی بچہ، تدب دب ضربہ سے ہے رینگنا، العقارب اقرب کی جمع بمعنی بچھو، اور دلیل کی جمع دلائل۔ الیسا عجیباً کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ان بینا بنی ابن ایک باپ کے بیٹوں کے درمیان، لنجل یہودی یہودی بچے کی وجہ سے، تدب العقارب رینگیں بچھو، الا خبردار، انما کانت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہے محمد بن اسحاق کی وفات، دلیلاً دلیل، علی الیسا اس بات پر کہ نہیں ہے اللہ پر کوئی غالب۔ مطلب یہ ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ چچا زاد بھائیوں کے درمیان دشمنی ہو گئی ایسے شخص کی وجہ سے جو شرارتی اور شیطان ہے۔ الا انما محمد بن اسحاق فوت ہوا، یہ دلیل ہے کہ اللہ پر کوئی غالب نہیں ہے، کیونکہ مخلوق میں سے تو اسے کوئی نہیں مار سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ فوت ہو گیا، معلوم ہوا اللہ سب پر غالب ہے۔